بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ شام کی نئی حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کو شام کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مطالبہ۔ شام کی عبوری حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فوری طور پر شامی سرزمین پر اپنے حملے بند کرنے اور ان علاقوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے اقدام کرے جہاں وہ 1974 میں طے پانے والے علیحدگی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی شام میں داخل ہوا ہے۔ بشار الاسد کی شام سے فرار ہونے کی نئی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ موصول صدر دفتر سے گھر جانے کا کہہ کر ایئرپورٹ چلے گئے۔ فرار میں اہم کردار روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ادا کیا۔ بشار الاسد شام سے فرار سے قبل فوجی کمانڈرز کو روس کی مدد پہنچنے کا یقین دلاتے رہے۔ بشار الاسد نے میڈیا ایڈوائزر کو تقریر لکھوانے کے لیے صدارتی محل بلوایا اور خود غائب ہو گئے۔ موصول صدر نے ملک سے فرار کا منصوبہ سینئر اہلکاروں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی پوشیدہ رکھا۔ اپنے بھائی ماہر الاسد کو بھی فرار کے منصوبے سے آگاہ نہ کیا۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد شام میں داعش کو سر اٹھانے سے روکنا ہوگا، اینتھنی بلنکن نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ترکی سے کہا ہے کہ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اسے شام میں لازمی طور پر داعش کو سر اٹھانے سے روکنے کا کام کرنا ہوگا۔ اینتھنی بلنکن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی تک پہنچنے کے مثبت اشارے دیکھے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا خدشہ، ایران نے اپنا نیا خفیہ بحری جہاز تعینات کر دیا۔ تہران نے 5 بحری جہازوں پر مشتمل ڈرونز کا بحری بیڑا خلیج فارس میں اتار دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے دوران ایران نے اپنا پراسرار طیارہ بردار بحری جہاز شاہد باقری سمندر میں اتار دیا، جس کی سیٹلائٹ تصاویر نے اسرائیل پر خوف طاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بحری جہاز خلیج فارس میں ایرانی بحری بندرگاہ عباس کے ساحل پر دیکھا گیا ہے۔ یہ جہاز 24 سال قبل کنٹیز جہاز ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسے ڈرون بیس کے لیے بنایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے ڈرون لے جانے کے لیے 3 خصوصی بحری جہاز تیار کیے ہیں۔ یورپی ممالک نے شامی پناہ گزینوں کے لیے بڑی پیشکش کر دی۔ شام میں حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد آسٹریا حکومت نے ملک میں پناہ گزین شامیوں کو 1000 یورو کے ساتھ وطن واپسی کی پیشکش کر دی ہے۔ اس حوالے سے آسٹریا کے چانسلر نے گزشتہ روز بشار الاسد حکومت کی معزولی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام میں سیکیورٹی کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے تاکہ شامی پناہ گزینوں کی پرامن واپسی ممکن ہو سکے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ شام کس سمت میں جا رہا ہے، اس سے پہلے کسی کو زبردستی ملک سے بے دخل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مارشل لا لگانے پر مواخذے کی دوسری تحریک کامیاب ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مارشل لا میں ملوث جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک پر ووٹنگ کامیاب ہو گئی۔ صدر کو ان کے فرائض سے معطل کر دیا گیا۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ صدر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک کے حق میں 300 ارکان میں سے 204 ارکان نے ووٹ دیے۔ جنوبی کوریا کے حکمران جماعت کے پارلیمنٹیرینز نے صدر کے خلاف مواخذے پر ووٹ دینے کے لیے اتفاق کر لیا تھا۔ مواخذے کی تحریک کا سامنا کرنے والے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے خلاف تقریباً 2 لاکھ سے زائد مظاہرین دارالحکومت سیول میں پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر مظاہرے میں شریک ہوئے۔ شامی باغیوں کے جشن آزادی کے دوران اسرائیلی بمباری۔
اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں اہم سیکیورٹی اہداف پر اس وقت بمباری کر دی جب شامی باشندے گزشتہ شب آزادی کا جشن منا رہے تھے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں شامی فوج کے چوتھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور ریڈار بٹالین کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب ہزاروں شامی باشندے دارالحکومت دمشق دیگر قصبوں اور شہروں کی سڑکوں پر نکل کر بشار الاسد کی حکمرانی کے خاتمے کا جشن منا رہے تھے کہ اسرائیلی فضائی حملوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یوکرین کا روس میں تیل ذخیرہ کرنے والے علاقے پر بڑا ڈرون حملہ۔ یوکرین نے وسطی روس میں تیل ذخیرہ کرنے والے علاقے میں ڈرون حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ڈرون حملے میں وسطی روس کے علاقے اوریل میں تیل ذخیرہ کرنے والی عمارت اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد نشانہ بننے والے علاقے میں آگ لگ گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں آئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری۔ ایمیزون اور میٹا نے $1 ملین دینے کا اعلان کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ایمیزون اور میٹا نے $1 ملین دینے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آن لائن خرید و فروخت کی دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ایمیزون کے ترجمان نے بیان میں تصدیق کی ہے کہ ای کامرس کمپنی تقریب حلف برداری کے لیے $1 ملین عطیہ دے گی اور تقریب کو اپنی پرائم ویڈیو سروس پر سٹریم بھی کرے گی۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $50 کروڑ کے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو فوری طور پر درکار ہتھیاروں اور آلات کا ایک اور اہم پیکج فراہم کر رہا ہے، جس میں دیگر آلات کے ساتھ ساتھ ہمارس راکٹ لانچر، آرٹلری، گولہ بارود، ڈرونز، بختر بند گاڑیاں اور کیمیائی، حیاتیاتی، ریڈیولوجیکل اور جوہری حملوں سے حفاظت کے لیے گولہ بارود شامل ہے۔ یہ امداد ایک ماہ قبل امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے اعلان کردہ $988 ملین کی فوجی امداد اور $725 ملین کے ایک دوسرے فوجی امداد کے پیکج کے علاوہ ہے۔ چین کا امریکہ سے افغان عوام کے بیرون ملک اثاثوں کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے ایک خصوصی اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ افغانستان میں سلامتی کی موجودہ صورتحال مستحکم ہے، لیکن تقریباً 24 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سال کے دوران انسانی امداد کی آدھے سے بھی کم فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، جس کے باعث خوراک اور سرنگوں کی کلیئرنس جیسے بہت سے امدادی منصوبوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ چین کا 5 سیٹلائٹ کا گروپ خلا میں کامیابی سے روانہ۔ چین نے 5 تجرباتی سیٹلائٹ کے ایک گروپ کو خلا میں کامیابی سے روانہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز شمال مغربی چین میں جیوکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 5 تجرباتی سیٹلائٹ کے ایک گروپ کو خلا میں بھیجا گیا۔ ان 5 سیٹلائٹ کو لانگ مارچ 2D کیریئر راکٹ کے ذریعے دوپہر 3:17 پر لانچ کیا گیا۔ امریکہ کینیڈا کی درآمدات پر غیر منصفانہ محصولات عائد کرے گا تو ہم بھی جواب دیں گے، کینیڈین وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ اگر آنے والی امریکی انتظامیہ کینیڈا سے اپنی درآمدات پر محصولات نافذ کرنے کے اپنے عزم پر کاربند ہوئی تو وہ بھی اس کا سختی سے جواب دے گا۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کینیڈا کی درآمدات پر غیر منصفانہ محصولات عائد کرے گا تو بلا شبہ ہم جواب دیں گے اور کینیڈا کا رد عمل لازمی طور پر سخت ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مؤثر ہوگا۔ بھارتی مسافر بردار طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ۔
ایویشن ذرائع کے مطابق دہلی سے جدہ جانے والی بھارتی ایئر لائن کی پرواز کو کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ایئر لائن کی پرواز دہلی سے جدہ جا رہی تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود میں ایک مرد مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جہاز کے عملے نے مسافر کو آکسیجن فراہم کی، تاہم حالت خراب ہونے پر پائلٹ نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ بھارتی پائلٹ نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق اجازت ملنے پر پائلٹ نے طیارے کا رخ کراچی کی طرف کر دیا اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ 26ویں ترمیم میں وعدہ خلافی پر کارکن احتجاج کے لیے تیار رہیں، جے یو آئی فے نے خبردار کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام پنجاب نے کارکنان کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایات کر دیں۔ ترجمان جے یو آئی پنجاب کے مطابق 26ویں ترمیم میں وعدہ خلافی پر کارکن احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں لیکن حکمران مزاحمت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ مدارس رجسٹریشن بل عالمی قوتوں کی خوشنودی کے لیے روکا جا رہا ہے۔ 2024 دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال قرار۔ یورپی یونین کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس نے 2024 کو دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال قرار دے دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث آہستہ آہستہ زمین کو آگ کے گولے میں تبدیل ہو رہی ہے اور ہر گزرتا دن اور سال زندگی رکھنے والے اس واحد سیارے کو گرم سے گرم کرتا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا مزید 6 آئی پی پیز کے ساتھ بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے سے مزید 300 ارب روپے کی بچت کا امکان ہے۔ مزید 2396 میگا واٹ کے 6 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں 55% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $2.953 ارب زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے۔ چیلی میں 6.2 شدت کا زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق سینٹیاگو میں زلزلے کی گہرائی 100 کلومیٹر تھی، تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ملی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال چین کے شمال مغربی صوبے گھانسو اور شنگھائی میں 6.2 شدت کے زلزلے کے باعث 126 ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔